یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کب ہوا، کیوں ہوا، وجہ کیا تھا، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پردہ کرنے کے پورے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ کتنے سالوں کے بعد؟ پورے 50 سالوں کے بعد۔ یہ 60 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ پھر اگلی بات کی توجہ طلب ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مدینہ سے نکلتے ہیں، مکے اور مکے سے نکلتے ہیں اور سوئے کوفہ چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ٹوٹل قافلہ ہے وہ 82 بندوں کا ہے۔ یہ بھی آپ کو اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے، یہ کوئی 5 10 20 60 40 سال کا کوئی لشکر نہیں تھا۔ امام علی مقام کا ٹوٹل قافلہ مرد عورتیں بچے خادم ملا کے کتنے بندے تھے؟ 82 بندے۔ اونلی 82 بس ختم۔ ایک کتاب کے اندر 140 42 اور 200 کا بھی عدد ہے، لیکن یہ تاریخ کے لفظوں میں ایسا ایک ہوتا رہتا ہے، اس کا کوئی مطلب، لیکن زیادہ تر علماء نے بیان کیا کتنے بندے تھے؟ 82 بندے۔ اچھا 60 سالوں 50 سالوں کے بعد واقعہ ہوا اور صرف 82 بندے تھے۔ ان 82 میں 72 شہید ہوئے، 10 بچے جن میں بچے بھی تھے اور خواتین بھی تھی، اور ایک امام زین العابدین اور حضرت حسن مصنع۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جب بندہ مطالعہ کرتا ہے نا تو آہستہ آہستہ باتیں کھلتی ہیں۔ جڑی ہماری جو سبھی کتابیں ہیں ان کے اندر حضرت امام حسن کے بیٹے جو زخمی واپس گئے ان کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، اور لائی بات بیان ہوتی رہی۔ جبکہ یہ آپ کے نالج کے لیے میں بات بتا دوں، جیسے حضرت امام حسین کا ایک بیٹا زخمی تھا اور کربلا سے بچ کے گیا، امام زین العابدین ان سے سارے حسینی چلے، اسی طرح امام حسن کا بیٹا بھی ایک زخمی بچ کے گیا تھا، اس سے آگے امام حسن کی نسل کے بندے چلے۔ بات سمجھ آئی؟ ہمیں صرف یہی بتایا گیا کہ جناب وہ ایک حضرت امام زین العابدین تھے، نہیں، امام حسن کے بیٹے بھی تھے۔ اور یہ کئی بندے آج پہلے اہل علم کو تو پتہ ہے، لیکن آپ عوام الناس کے لیے شاید کیوں کے لیے کچھ نئی بات ہوگی۔ اچھا اینڈ بھی ایسی؟ جی ہاں یہ بھی تھا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ کا ستم ہے جو لوگوں نے کیا ہے زمانے پر کہ امام حسین کا ذکر وہ تو کیا لیکن امام حسن کا نہیں کیا، حالانکہ امام حسن بڑے بھائی ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کی اولاد نے بھی ویسے ہی قربانیاں پیش فرمائی ہیں، لیکن ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ وہ کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ وہ پہلے ہی فوت ہو چکے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسن پردہ فرما چکے تھے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ اب ذرا اگلی بات سنیے، 50 سالوں کے بعد واقعہ ہوا، 82 بندے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، امام حسین اکیلے گئے تو باقی مسلمان کیوں نہیں گئے؟ تو میں سب سے پہلے بات یہ بتاؤں تاکہ ذہن کی خلش بھی دور ہو اور آپ کے سامنے حقائق بھی آئے۔ میں نے کہا کوئی بندہ کسی کتاب سے یہ دکھا دے کہ امام حسین نے یہ کہا تھا کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ امام حسین کی جنگ کے لیے کیا ہی نہیں، کہتے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا پہلی دلیل یہ ہے جنگ کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سیف علاقہ یا مکہ تھا یا مدینہ تھا۔ اگر جنگ کرنی تھی تو امام حسین یہاں رہتے اور اعلان کرتے کہ ہم تیار ہیں، آپ یزید پھر لڑ پتا جاتا۔ آپ نے تو وہاں پر اعلان نہیں فرمایا، نہ آپ نے کسی کو کہا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے جو جنگ لڑنے کے لیے جائے وہ اپنے 6 ماہ کے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا، نہیں لے کے جاتا۔ اچھا جو جنگ لڑنے جائے وہ اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ نہیں لے کے جاتا۔ تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ آپ جنگ لڑنے نہیں گئے۔ اور چوتھا پوائنٹ بھی سنیے، اگر جنگ لڑنے تو جنگ کس سے لڑنی ہے؟ یزید سے۔ یزید بیٹھا ہے ملک کے شام میں اور آپ جا رہے ہیں کوفے میں، یہ تو راستے ہی اپوزٹ ہیں۔ یہ جغرافیائی سطح کو بھی سمجھے نا، اس کو کہتے ہیں زمینی حقائق۔ زمینی حقائق سے بھی باتیں کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھائی یہ ہے مدینہ اور مکہ، شام ادھر ہے، کوفہ ادھر ہے۔ بھائی اگر جنگ لڑنی ہے تو امام ادھر جائیں، ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ یہ ہے وہ حقائق جو قوم کے سامنے آنے چاہیے تاکہ اعتراض ختم ہو سکے کہ امام حسین جنگ لڑنے نہیں گئے۔ یہ یاد رکھ لیجیے۔ تو پھر یہ سوال ہے کہ امام حسین گئے کیوں تھے؟ جنگ لڑنے نہیں گئے، پھر گئے کیوں تھے؟ بھائی جو کوفہ میں رہتے تھے نا وہ لوگ اپنے آپ کے ذوق میں وہ کہتے تھے کہ ہم بڑی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، آج کل بھی
بھی آپ نے دیکھا ہوگا جی میں تو ملنگا علی دا، میں تو حسینی ملنگا، حالانکہ بھنگی ہوتے ہیں، چرسی ہوتے ہیں، نشئی ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، کہ ملنگ علی دے بڑے ہیں، اے ہوں یہ جھوٹے نعرے لگانے والے۔ وہ جو وہاں بیٹھے تھے نا وہ جھوٹے نعرے لگانے والے تھے، انہوں نے بلا تو لیا، لیکن جب یزید نے ابن زیاد کے ذریعے سے راستہ روکنے کی کوشش کی تو سارے چھڑ کے پیچھے ناس گئے، جاستے امدیرہ پھر کہتے حسین صدیہ سی ہے تو پہنا بھی نتیجے مانگے۔ تو یہ آپ یہ بات سمجھا کریں کہ کوئی زیادہ نعرے لگائے نا تو اس کو بہت زیادہ مخلص نہ سمجھ لیا کریں آپ حضرات۔ یہ جو آج کہتے ہیں ہم تو علی علی بہت کرتے ہیں، میں کہا پتر تو علی علی کر پر نام ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، تاکہ پتہ چلے کہ تو زندہ بندہ ہے۔ یہ جو بہت ادو علی علی کرتے سر انہوں نے دیکھ کے چام چاڑے آئی، اس واسطے پکا علی علی علیہ بہن ہے۔ بات یہی کہ کوئی نہ بات رہی، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ساڑی میں گلہ سن گئے، لیکن حقیقت یہ ہے سچا حسینی بن بلایا انہوں نے تھا، اور بلا کر جب کہا کہ ہم آپ کی تربیت لینا چاہتے ہیں، آپ آئیں اور ہمیں سنبھالیں۔ امام حسین رضی اللہ تو صرف یہ 150 خط انہوں نے لکھے، امام حسین ان کے خط پر ان کی دعوت پر آئے، اور جب مشکل وقت آیا تو یہی جو لکھنے والے تھے میدان کربلا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، امام حسین نے کہا اوے سارے سامنے کھلونا لے فلانیا تو خط لکھا، اوے فلانیا تو لکھا، اوے تو لکھا، آپ نے پہچان نہیں بندے، وہ سارے منہ تھلے کر کے بے شرم بے غیرت بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ آپ نے کہا تھوڑی غیرت مر گئی ہے، انہوں نے کہا کی کریے، دل تے تواڈے نال ہی ہے پر تلواراں ساڈیاں یزید نال نے۔ سچا حسینی وہ ہوتا ہے جس کا دل بھی حسینی ہو، جس کا ہاتھ بھی حسینی ہو۔ تو یہ جو زیادہ نعرے لگائے نا تو ایسے ہی متاثر نہیں ہونا، دیکھنا ہے کہیں وہ دو نمبری تو نہیں کر رہا عقیدے کے اندر، دو نمبری کرے تو سمجھو وہ فارغ بندہ ہے۔ تو نعرے نالوں بہتر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو ثابت کر بھی میں حسینی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کیسے اور میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں میں حسینی ہوں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، بتاؤں کیسے ثابت کر سکتے؟ آئیے سارے حضرات غور فرمائیے میرے عزیز، ہم نے اگر ثابت کرنا ہے تو دیکھیے کربلا کے اندر 2 نصاب تھے، درسگاہ کربلا، یہ کربلا کی یونیورسٹی سمجھے، اور توجہ کریں حضرات جتنے بیٹھے ہیں بالخصوص پڑھے لکھے نوجوان، اس کے اندر ایک نصاب یزید کا تھا اور ایک میرے امام حسین۔ یزید کا نصاب کیا ہے؟ بے نمازی بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، بے ادب بھی ہے، اور کسی کا شرم لحاظ دید اور حیا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ ادھر میرے امام حسین ہے، امام کا نصاب کیا ہے؟ حضرات غور فرمائیے، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، عورتوں اپنی کو پردہ بھی کروا رہے ہیں، بد امنی بھی نہیں ہونے دے رہے، صحابہ اور اہل بیت کا ادب بھی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، یہ ہے نصاب حسینی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے یزید کا نصاب اور ایک ہے میرے حسین کا نصاب، تو پتہ تو چلے گا نا کہ جو جس نصاب پر عمل کر رہا ہے وہ انہی کا بندہ ہے۔ کہا بالکل۔ تو میں نے کہا آپ آئیں نا ذرا تراشی دینا اپنی سارے حضرات اور اپنے آپ کو اس ترازو کے پلڑے میں رکھ کے تولیں۔ اگر کوئی بندہ سارا سال کام کرے یزید والے، بے نمازی بھی رہے، فاسق بھی رہے، فاجر بھی رہے، ماں باپ کو ستائے، صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرے، اہل بیت کے خلاف کرے، تلخیاں پیدا کرے، بد عمل ہو، شرابیں پیے، سود کے کام کرے، حرام کے کاروبار کرے، اڑوسیوں پڑوسیوں کو تنگ کرے اور 10 محرم کو دے کے امام حسین کی پکا لے، تو میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے نہیں مرتے ہو؟ کام یزید والے، نصاب یزید کا، دے کے حسین کی، حیا کر، مزہ تو تب آئے گا، سارا سال کام حسین والے کر، پھر دے کے حسین کی پکا، پھر مزہ آئے گا۔ میرے بھائی ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک اکثری تعداد ایسی آ گئی جنہوں نے کام یزید والا کیا ہے، نصاب یزیدی ہے، دے دے حسین کی بقا کے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ میرے بھائی دھوکے نہ دو، تم یزید والے نصاب کو بند کرو، پھینک دو اور حسینی نصاب پر آ جاؤ۔ حسینی نصاب کیا ہے؟ سب سے پہلے رب کی نماز پڑھ۔ آپ سبھی حضرات سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اس بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے
نماز پڑھنی چاہیے، پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے، پھر ہمارے گھروں میں تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ جتنے نوجوان ہاتھوں میں موبائل لیے بیٹھے ہیں، ایک دن میں 500 مرتبہ کھول کے دیکھتے ہیں، ای میل کیا جناب، واٹس ایپ تو کیا فیس بک، ایک مرتبہ کبھی قرآن بھی کھول کے دیکھا ہے؟ یہ ہے ہمارا قصور۔ اتنی مرتبہ نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہو، 5 مرتبہ کبھی مسجد میں بھی آئے ہو؟ یہ صرف آپ کے لیے خطاب نہیں، میں اپنے آپ کو بھی کر رہا، اور یہ جو لائف چل رہا ہے میں پوری دنیا سے خطاب کر رہا ہوں۔ ہمیں حسینی نصاب کو دنیا کے سامنے لانا ہوگا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نصاب دنیا میں رائج کر دیا یزید کا، اور نعرے لگ رہے حسین کے، کیا ہو گیا یار تمہیں؟ نصاب بھی حسین کا ہو اور نعرے بھی حسین کے ہو، مزہ تو پھر آتا ہے۔ اب دیکھو محرم کے ایام اور بندہ نماز نہ پڑھے، کون سا حسینی ہے؟ محرم کے ایام اور بندہ تلاوت نہ کرے، کون سا حسینی ہے؟ محرم کے ایام اور ہماری عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومیں، کون سی حسینیت ہے؟ یا کہ محرم کے ایام اور ہم بدعملی کریں، کون سی حسینیت ہے؟ محرم کے ایام بندہ ماں باپ کو ستائے، کون سی حسینیت ہے؟ یہ حسینیت نہیں، یہ یزیدیت ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھے، سجدہ بھی کرے، پردہ بھی کرے، تلاوت بھی کرے، عمل بھی کرے، ماں باپ کا ادب بھی کرے، صحابہ اور اہل بیت کا ادب بھی کرے۔ یہ ہے حسینیت۔ ارے بھائی ہم نے تو بڑا ایزی لے رکھا ہے سارے معاملے کو، سارا سال کام یزید والے، نعرے امام حسین کے، ایک دیکھ پکائی، ارے بھیا 5 بجے آگے تک چاہو بھی میری جنت کی ٹکٹ پکی ہے۔ اور پتر جنت ایڈی سستی ہوتی نا کہ جڑا جنت کا بادشاہ میرا امام حسین ہے کدی بیسیا سے نہ چڑھتا۔ ایزی لے گئے سارے معاملے کو۔ حضرات ایمان سے بتائیے کہ دل میں بات اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی؟ ہمیں سوچنا ہوگا ہم کدھر جا رہے ہیں، اور یقین کریں یہ بھی ایک عجیب ظلم کی کہانی ہے کہ ہمارے مائک پر بیٹھنے والے بھی کئی بندے ایسے جو بامقصد بات نہیں کرتے، انہاں لائیاں سراں کھولیا سپیکراں مانڈ کے رکھ پئے، ڈانڈ پائی کسی کو سمجھ آئی آئی نہ آئی نہ آئی، کوئی گھوڑا ہے کہ تریا فلانا ہے جو ہے کہ پتہ نہیں تو نال کیمرے لائی تیرے پاس یار تو کتنے سارا یہ بتاؤ کہ وہاں پر ظلمن شہید ہوئے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بتاؤ کہ وہاں پر یزیدیوں نے ظلم کیا، لیکن ان کے ظلم کو بتانے کے بعد تم یہ بھی بتاؤ حسین نے صبر کیسے کیا؟ اس قوم کو پتہ بھی تو چلے میرے حسین کا مقام کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات پاس روز ہو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کام ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تسنع اور بناوٹ کے ساتھ رونا تو ویسے ہی منع ہے اور حرام ہے۔ آپ کو امام حسین کا واقعہ سن کے پڑھ کے اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس سے بہترین تو آنسو ہی کوئی نہیں ہے، لیکن تکے نانے میں لفظ بولنے، تکے نانے میں واقعہ سنانے، تکے نانے بنانا، تکے نانے تو یہ تو ایسے ہی حرام ہے یار۔ حسینیت بیان کرنی ہے تو ایسی بیان کر کہ سننے والا ویسے ہی تکڑا ہو جائے۔ یہاں قوم کو کمزور کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے تاریخ کا، بس کب اس سے ہم نکلیں گے سمجھ سے بات والا تب ہے۔ میرے عزیز جو میں نے بات کی ہے وہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ اگر آپ کو آ گئی ہے تو ذرا واپس پلٹیے، حقائق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کربلا شریف کے حوالے سے۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال ہے، امام علی مقام کے ساتھ ہیں 82 بندے ٹوٹل اور شہید ہوئے ہیں 72، اور آپ کے یہ بھی نالج میں ہونا چاہیے کہ وہاں پر یزیدی لشکر کے کتنے بندے تھے؟ توجہ ہے جی؟ اور فرمائیے کتنے بندے تھے؟ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے 1000 کا لشکر تھا جس نے راستہ روکا 2 محرم کے دن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 10,000 کی تعداد ہوئی، 12 کی ہوئی، 20 کی ہوئی، 22,000 کی ہوئی، 30 40 تک کے آباد ہیں۔ اتنے ہزار یزیدی جنہوں نے آ کر آپ سے جنگ لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ امام حسین نے آخری موقع پر بھی فرمایا تھا میں تو جنگ کرنے نہیں چاہتا، آپ نے جو بات کی نا ادھر دیکھیں میں آپ کو بات کہوں تاکہ آپ کو مزہ آ جائے۔ امام حسین نے فرمایا دیکھیے بھائی تم نے مجھے بلایا ہے نا، کہا بالکل، ورنہ ہم آپ کی تلوار کاٹ کے سامنے کھڑو گے تو شرم نہیں ہوگی؟ اور کہنے سے بس یزید دی بہن، آپ نے فرمایا ایسے نہیں،
میں وہ باتیں کرتا ہوں جو آپ کو سمجھ آئے گا. وہ کیسے؟ امام حسین نے 3 آپشن سامنے رکھے تھے. اے بیٹھا جی کتنی پڑھو بچہ دی کتنی سنی ہوئی گل فرمائی. علی کا پتر ہوئے تو سنی گل. آپ نے فرمایا پہلی بات مجھے یزید کے پاس لے چلو, میں یزید سے خود بات کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ مجھے مطمئن کر لے تو میں بیعت کر لوں گا, اگر مطمئن نہ کر سکے یزید جانا تو میں جانا تسی کے وچوں ہٹو نا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ پہلا آپشن تھا. ہونا ہے نہیں ہونا آپ نے وہ تو وقت نہیں باتیں ہونا نہیں ہونا, پہلا آپشن تو میں نے آپ کو دے رہا ہے نا. نمبر 2 میرے امام حسین نے فرمایا دوسرا آپشن یہ ہے تو انہوں نے مجھے مدینہ سے یہاں تک بلایا ہے تو مجھے نہیں بارے آپ پھر مدینے ٹوٹ جانے ہیں کہ اتنے آ کے گل کرو جی نہیں کرنی ہے. میں تھوڑے نال لڑن آئے نہیں. پہلی بات کیا کہ یزید کے پاس لے جاؤ میں آپ گل کروں گا. دوسری کہ مجھے بلایا نہیں چنگا لگتا تو واپس ٹوٹ جانا. اتنے آ کے میں نے گل کرنی ہے انہوں نے واپس بھی نہیں جان دینا. آپ نے فرمایا تیسرا آپشن میرا جہاں تک یزید کی سلطنت میں چھوڑ کر ملک کی چھوڑ جاتا. یہ تیسرا آپشن ہے. خود اپنے منہ سے کہا انہوں نے تم جان بھی نہیں دینا. آپ نے فرمایا میں وہی گل نہ ہوئی میں تمہیں دن رات دیتے تھے تھی کسی پاس سے بھی نہیں آتے پائے. انہوں نے آکے گلا سڑیاں نے 2 اور میں کون سی. نمبر 1 اور کہتے ہیں یا یزید کی بیعت. آپ نے فرمایا یہ تو ہونا نہیں جنہیں میں آپ سے دیتے رہے ہونا بغیر. انہوں نے کہا پھر قتل واسطے تیار ہو جاؤ. فرمایا قتل تو میں ڈرنا نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا علی کا پتر جو قتل سے کیسے ڈرتا ہوں. آپ نے جب بات کی ہونا کہ یار یہ کس مسئلہ ہے بس بیعت کیا قتل. فرمایا بیعت نہیں ہونی بھول جاؤ. میں نے جو آپشن دیے ہیں میں ادھر ڈائریکٹ گل کروں گا یا مدینے میرے کو آ جاؤ یا پھر میں ملک چھوڑ جانا. دوسری جانا تو تھوڑا یزید جانا. میرے بھائی کتنی آپ نے انصاف والی بات کی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی. وجہ کیا تھی؟ ان کو بڑی بڑی حکومتوں کے لالچ دیے جا چکے تھے. جب لالچ آتی ہے نا تینوں بنا دیا گے ایس ایچ او, تینوں بنا دیا گے ڈی ایس پی, تینوں بنا دیا گے فلانا, اور تینوں بنا دیا گے فلانے ملک کا گورنر تے جناب فلانے شہر کا. اس لیے وہ فرعون بن کے بہ جاتا لیکن انہوں یہ نہیں پتا فرعونیت مک جانی ہے, یزیدیت مک جانی ہے, حسینیت رہ جانی ہے. کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. بڑے بڑے ظلم کرنا والے دیکھ لو آج روتے پھرتے ہیں. آپ ہمارے ملک کی پچھلے سال کی تاریخ دیکھ لیں. ایک مذہبی تحریک تھی اس کے اوپر کتنا ظلم کیا تھا. پرچے کیتے جیلیں چھڑیا مسیحاں ملیاں ہو گئیاں. لبیک یا رسول اللہ نہ رہ جا سکتا. حالانکہ میرے پاس نہ کوئی عہدہ ہے اور نہ میں دھرنے جلوسوں میں کبھی گیا لیکن بات میں حق کر رہا. سمجھ آتی ہے؟ بڑا ظلم کی تاثیر تو انوائنٹ کر دیا گے. اسی بڑی جماعت کو کہا دیا گے کال لڑم کر دیا گے کر دیا گے. آج آپ ہی بہت پھر تک میں سارے ہی چھڑ لیکن جاتا پہلو روندا ہے میں چھوڑ رہا ہوں اس کو. میں کہوں بابے خاتم نے صحیح کہا کیا تھی بھی رونا ہے تھوڑی نسلوں نے بھی رونا ہے. میری دعا ہے اللہ آج بھی اس شخص کو توفیق دے دے کہ وہ توبہ کر لے. مرنے سے پہلے توبہ کر لے, امید ہے بچ جائے گا. اور جنہ حسینیہ نے گردن جو سریا کٹیا ہے نا کرے گا صحیح. ہوں بندے کا پتر بن کے آئے گا آیا تھا. اول تے آن نہیں دیتے. سمجھ آ رہی نا؟ اول تے آن نہیں دیتے کہ یہ آن کی کر کس ہے کیوں کہ اتوں آڈر آیا. میں چاہتا بھی اتوں ہی آیا ہی. میرا رب بڑا بے نیاز ہے یار, بڑا بے نیاز ہے. قسم خدا دی انہاں لوگوں نے مصیبتاں بیان کر کے رکھ چھڑیاں سن. حالانکہ قصور ہی کیا تھا لیکن وہ کہنا آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ بزنس مین ہیں, آپ تاجر ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ آفیسر ہیں, جو بھی طبقہ ہے آپ کا, میری بات غور سے سننا میرے بھائیوں. کبھی دین سے پنگا نہ لینا اور کبھی دین والوں سے پنگا نہ لینا. برباد ہو جاؤ گے. میری گل لکھ لو آج. وہ بندہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بندوں کو برباد ہوتے دیکھا جو دین سے پنگا لیتا. دین سے پنگا تین کسی مسئلے بھی نہیں سمجھ آئی تین اسی سمجھانا تیار. لیکن بندے کو اپنی طبیعت میں فرعون نہیں بننا چاہیے. میری دعا ہے اللہ میرے ملک پر رحمت کی نگاہ فرما دے. ٹھیک ہے.
بہرحال یہ جو ہو رہا ہے اس کو آپ چھوڑے، میں نے آپ کو اشارہ دینا تھا، اسی تو بہت سونے تبصرے کر رہے تھے، سانو سارے پتا ہے یہ بندہ کو کئی بڑی امید ہوتی ہے، انہوں نے دل کرتا نا بولے بول رہا ہوں کوئی نہیں، میں کہتا ہوں اور آرام آ جائے گا تو پھر ٹھہر صحیح ایک باری توبہ کر لو، ہم بھی تمہارے ساتھ توبہ سے کرو نا، مانو تو صحیح تم سے غلطی ہوئی ہے، یا پھر میڈیا میں آ کے ایک مرتبہ اس کا نام لے جس نے یہ سارا ظلم کروایا، پتہ چلا کہ نہ ہے اکیلا کبھی میں نے سارا ظلم کروائی، بات دور چلی گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز، یہ شروع سے لے کر آج تک یہ دینداروں سے یہ کہانی رہی ہے، لیکن جنہوں نے ظلم کیا، ذلت انہوں نے دیکھی ہے۔ رہ گئی بات میرے امام حسین کی، تو میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہاں پر صرف اس لیے گئے تھے، انہوں نے خط لکھے تھے، جب آپ کے مخلصین نے آپ کو روکا نا کہ آپ نہ جائیں، تو آپ نے کہا یار انہوں نے نا مجھے یہ خط لکھے ہیں، اگر قیامت والے دن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ ہم نے خط لکھے تھے اور حسین نہیں آئے تھے، تو بتاؤ میرے پاس کیا جواب؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، فرمایا بس یہ حجت پوری کرنے کے لیے تھا بس۔ اچھا یہاں ایک اور سوال بھی حل ہو گیا، امام حسین نے باقی کیوں نہیں گئے؟ تو میں کہا باقی انہوں نے خط لکھے ہی نہیں، لکھے ہی نہیں، اور پہلے میں بتا چکا کہ یہ جنگ کا ماحول تھا ہی نہیں، یہ تو جب آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے آخر بس ہے تھی، وہ کہیں گے قابو آ گیا اچھا سارے شہر چھٹ دے ہو، اور میں کیا نہیں آیا قابو، میں نہیں آیا، قسم خدا کی یزیدیت ہو گئی، نہ حسین کو کیا نہ خادم حسین کو کیا، یزید بھی ہو گیا تو یزید کی فکر بھی ہو گئی، آپ کے سامنے ہے سب کچھ میرے بھائی، اس واسطے کبھی دین سے پکا نہ لینا، میں نے آپ کو مرکزی پوائنٹ سمجھا دیا ہے۔ اب آ جائیے حضرت امام علی مقام، آپ جب مدینہ میں تھے تو وہاں پر یزید نے اپنے کاریگروں کو بھیجا، گورنر کو بدل دیا، میرے بیٹے کوئی بچے تسی بھی ساڈی فوج ہو، میرا پتر ہوں تسی محفل کرونیاں، اس تو اسی تمہیں بٹھایا ہے، تے بٹھایا بھی فرنٹ سیٹوں کے پتر ہے، تھوڑا جہا میرے ٹائم جو میں اپنے پتروں کو گلاں سمجھاواں، یہ اگے تو اسی کا ہوں سمجھو بڈھے ہو گئے ہیں، یہ ہوں تسی کرنا میرا بچہ سارا کام، ادھر دیکھیں وہ پتر خاموشی سے میری بات سنیں، یہ آپ کی بڑی فائدے کی بات ہے۔ امام علی مقام مدینہ میں تھے، اس نے گورنر بدلا، مختلف قسم کے حالات کو تنگ کرنے کی کوشش کی نا، آج کل بھی خبریں سن رہے ہو فلاں کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا، گھیرے تنگ قریب پڑے شروع تو گھیرے تنگ ہو رہے تھے۔ امام حسین نے کیا کیا؟ مخلصین نے کہا کہ یہاں پر جنگ اور لڑائی ہو سکتی ہے، فرمایا مدینے میں حسین کی وجہ سے خون نہیں بہے گا۔ میرے امام علی مقام کیا پیسفل شخصیت ہے یار، آپ نے بالکل بد امنی نہیں ہونے دی، آپ نے فرمایا ہم یہاں سے مکے کے لیے چلے جائیں گے لیکن یہاں پر ہم لڑائی ہونے نہیں دیں گے۔ آپ نے نہیں لڑائی ہونے دی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چند گھر والوں کو ساتھ لیا اور آپ مدینہ سے مکہ شریف چلے گئے، 4 ماہ تک رہے، 27 رجب المرجب کو آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ سے مکہ کی جانب۔ آپ جب وہاں پہنچے یزید کو پتا چلا کہ جناب امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مکے چلے گئے، اب اس کی نا پلاننگ بدل گئی، توجہ میری طرف رکھیے گا، اس نے یہ 4 مہینے ڈیلے کیوں کیا یہ بھی سن لیجیے، 4 مہینے تک وہ کام تو کر سکتا تھا، وہ تو بڑا تتا تھی، وجہ کیا تھی کہ اس نے یہ کام نہیں کیا؟ اس کے ذہن میں پلاننگ کسی نے ڈالی کہ جب حج ہوگا نا، امام حسین مکے میں تو آئے ہوئے ہیں، یہاں حج تو انہیں کرنا ہی کرنا ہے، تو جب حج کا خطبہ یا حاجی اکٹھے ہوئے نا عرفات مزدلفہ مینا کہیں پر ہم حملہ کر دیں گے، امام حسین کو شہید کر دیں گے، اور اتنا رش ہوگے نا کہ قاتل لب دئی نہیں بھی وہ بندہ ہے کیڑا، آپ دیکھیں بے نظیر قتل ہوئی تھی راولپنڈی میں، لو جی رش ہے جی، بندہ دوڑ گیا گولی مار چلا، آج تیوں لبے گا کیا ہوگا، کوئی کسی قاتل نہیں لگتا، رش میں بندہ مارا جائے تو قاتل نہیں ملتا، یہ اصول یاد رکھ لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ مدینے میں شہید ہوئے ہیں، وہ جو آپ کے مخالفین اتنی بڑی تعداد میں تھے، قاتل نہیں مل سکا، قتل کر کے بھاگ گئے، لیکن آج تک حضرت عثمان غنی کا قاتل نہیں مل سکا، یاد رکھیں آج تک نہیں مل سکا۔ رش میں بندہ اگر شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، مارا جائے، اس کا قاتل نہیں ملتا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ چلو 4 مہینے چھوڑی چھوڑی کر دو تو حج کے دنوں کے اندر یہ ہم کام کریں گے، لیکن سامنے سے بھی تو حسین تھے، میرے امام
بڑے ذہین فطین اور تفکر اور تدبر والے بندے تھے. ذوالحج کا چاند نظر آ گیا 4 یا 5 تاریخ کو، یعنی مناسک کے حج شروع ہونے سے پہلے امام حسین نے مکہ چھوڑا اور آپ نے کوفہ کی جانب سفر شروع فرما دیا. اور یہ پوائنٹ ہے جو آپ کو بڑا سمجھنا چاہیے. امام علی مقام نے کوفہ کی جانب سفر کیوں کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے حج تو کر لیتے، تو میں نے کہا حج ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، امام حسین نے تو 25 سال پیدل فرمائے ہوئے تھے. پہلی بات تو یہ ہے، اب نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، امام حسین پتہ کیوں گئے تھے؟ اگر یزید کی یہ پلاننگ تھی نا کہ ہم یہاں پر شہید کر دیں گے اور قاتل کا پتہ ہی نہیں چلے گا، تو میرے امام حسین نے بھی فرمایا میرا قاتل ہو کے تو لک جاوے کام تے میں نہیں ہونے دینا. آپ نے فرمایا تینوں تو میں انجدہ ننگا کر کے مارا گا، سواری دنیا تینوں پہچانے دی کہ میرا قاتل کون ہے. اس واسطے امام علی مقام نے وہاں سے سفر شروع فرمایا اور امام علی مقام مکہ میں نہ رہے اور کوفہ کی جانب چل پڑے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب جا رہے تھے سورہ کوفہ، راستے کے اندر ایک مقام ایسا بھی آیا، ایک مقام ایسا بھی آیا آپ کو پتا چل گیا تھا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ کے رفقا جو تھے انہوں نے کہا اب تو ہمیں چل کے پوچھنا چاہیے کہ تم نے پہلے بلایا تو آپ کیوں شہید ہوئے. یہ ایک تاریخ کا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا چل گیا تھا. آپ جب وہاں پر پہنچے تو پھر غور نے آپ کا راستہ روکا. اور یہاں پر بھی بڑی توجہ طلب بات ہے، آج جب میں پچھلے سال الحمدللہ میں ملک شام سے ہو کے آیا، میں نے یہ سارا کربلا کا میدان اور وہاں پر جتنے روزے ہیں جو نقشہ ہے سب دیکھ کے آیا ہوں. امام پاک کے روزہ اقدس بھی حاضری دے کے آیا ہوں، سمجھ آئی؟ باقی شہداء کے جتنے مدر سب پہ حاضری دے کے اللہ کی رحمت کے ساتھ الحمدللہ. میں نجف اشرف میں مولا علی کے مزار سے بھی ہو گیا، میں ملک شام میں حضرت سیدہ زینب کے مزار سے بھی ہو گیا. اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے اور کہہ کے آیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں بلاتے رہیے گا. ساڈا تے ہی پوچھ رہا لوکاں واسطے مری ہے تے ساڈے واسطے جیندی ہے. ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. اب یہ بات سننے والی ہے، حضرت ہور کا جو مزار ہے نا، حضرت ہور کا، میں اس پر بھی گیا ہوں. اب اس کو حضرت بھی کہتے ہیں، ہور بھی کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں. حالانکہ پہلے دن امام حسین کا راستہ اس بندے نے روکا تھا. کتنا بڑا نقصان ہو گیا، کتنا بڑا نقصان. تو پھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہا بالکل. بتائیے کیوں؟ اس لیے راستہ اگرچہ اس نے روکا تھا کیونکہ ایماندار افسر صاحب ایسے کام پھر ایماندار افسروں سے کروائے جاتے ہیں نا. راستہ روک لیا، 7 گورنر کو پانی بند کر دیا. اور نے کہا تھا اور بندے بنو یار تسی دے آکھیا سی ہم مذاکرات سے بات طے کریں گے، کی پہ کر دے ہو. جب 10 والے دن پہلا تیر پھینکا نا یہ یزیدی لشکر نے، تو امام حسین نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس بات امنی کی ابتدا تمہاری طرف سے ہوئی ہے، میری طرف سے. جب ادھر سے کام شروع ہو گیا تو یہ جو ہور تھا یہ وہاں پر کانپنے لگ پڑا اور یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کے پاس آ گیا. کہنے لگا حضرت راستہ بھی میں نے روکا ہے. یہ سب کچھ اگر دیکھا جائے تو پہلا کام تو میں کیتا ہے، اگر دیکھا جائے تو سارا خدا تو میرے پہ پیدا ہے. لیکن اگر مجھے نہیں پتا تھا یہ کام یہاں تک پہنچ جائے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معافی مل سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کے در پہ آیا ہے یہاں معافی ہی معافی ہے. آپ نے معاف کر دیا. حضرت ہور گئے اور شہید ہو گئے. آج بھی حضرت ہور کا مزار جیسے یہاں پر لال شہباز قلندر کا مزار ہے، اس سے بھی بڑا مزار حضرت ہور کا بنا. اتنی بڑی تعداد ہے آپ حیران ہو جاتے ہیں، دور دور تک گاڑیوں کے رش لگے ہوئے اور یہ حضرت امام حسین کے دیوانے کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں. لیکن ادھر دیکھیں نا اتنا بڑا جرم ہو گیا، اتنا کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس نے نا یزیدیوں کو چھوڑ دیا تھا تو وہ امام حسین کے پاس آ گئے تھے، تو لہذا بس جس نے چھوڑ دیا یزیدیوں کو حسین کے پاس آ گیا تو پچھڑا کی گیا ہے. تو میں نے کہا پھر حضرت علی معاویہ اور حضرت ابو سفیان پر بھی بات کرنا بند کرو. انہوں نے بھی کافروں کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے پاس آ کے کلمہ پڑھ لیا تھا. جو حسین کے پاس آ جائے اگر وہ جنتی ہے تو جو حسین کے نانے کے پاس آ جائے وہ بھی جنتی ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی.
ایک طرف کی بات سمجھ آئے دوسری کی نہ آئے تو یہ تو بات غلط ہے نا بھائی. تو جو کافروں کو چھوڑ کے حضور کے پاس آئے اس کا پھر کیا مقام ہے؟ یا تو یزیدیوں کو چھوڑ کر حسین کے پاس آ جائے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آئیے تو تھوڑا سا اور آگے چلیے. کربلا کے میدان کے اندر بہت کچھ ہوا. انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. قسم خدا کی میرے حسین نے صبر کی بھی انتہا فرما دی. اور ہوا کیا؟ یہ ہے حسینیت یوں بیان کر. ادھر دیکھیے میری طرف. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا پانی بند کر دیا سارے لشکر کا. جو آخری دو باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہنے والا ہوں. میں نے آگے چل کے بھی آخری پیش کر دی ہیں. اور یہ فاروق بھائی کا آرڈر تھا کہ آپ نے ہمارے دوستوں کو سبق سنانا ہی سنانا ہے. آپ کی پھر محبت جب جوش مارتی ہے تو پھر مجھے آنا پڑتا ہے آپ کے پاس. اللہ آپ کو خوش رکھے. زندگی نے کبھی وفا کی تو آپ سے پھر آ کے بات کریں گے ہم انشاءاللہ. وہاں پر بھی مغرب کی بات شروع ہوتا ہے, کوئی عشاء لیٹ پڑتی ہے تو وہاں پر پروگرام بالکل مختصر ہوتا ہے. ٹائم ایسے ڈیوائڈ ہوا ہے تو فوراً ہم وہاں پہنچیں گے. اب ہوا کیا؟ پانی بند کر دیا امام حسین کا اور ان کے لشکر کا اور خود پی رہے ہیں. ان کے ظلم میں پتہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہم پیئیں گے تو جیئیں گے, یہ نہ پئیں گے تو نہ جیئیں گے. اللہ اکبر. باتیں تو آپ خطیبوں کی بڑی بڑی سنتے رہتے ہیں لیکن اس حتاری ملنگ کی گل بھی سنیں تو نیچا ساجا بیٹا. پھر اس کائنات نے پہلی مرتبہ نظارہ یہ دیکھا جو پیتے رہے تھے وہ پی کے بھی مر گئے اور جس بھی نہیں پیا تھا وہ دیتے پہ چڑھ کے پھر بھی بول رہا. یہ پہلی مرتبہ نظر جڑے پیندے رہے پی کے بھی مر گئے اور جنہاں نہیں پیتا وہ دیتے پہ چڑھ کے پھر بول دے پہ. دوستان مکرم یہ ہو گئی ایک بات. اب دوسری بات بھی سن لیجیے. مرم بیٹھ گئی صوفی بیٹھ جائیے. دوسری بات یہ ہے حضرت امام علی مقام امام حسین کو کہا سر جھکائیے اور پتر بیٹھا یار مل نہیں نیا گل مان لیا کر. ملنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تسی اگے چڑھ جاتے ہو. گل میں پاکا نہیں بیٹھا چپ کر کے. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. تیری خوشبو بھی میں لے کے آیا تیری جب بھی میں پا کے جانی ہے مگر پر گل تو بنیا کر. یہ ملنگ میرا بڑا بیلی جے ملنگ ہو گئے تو مان جا آئی تو بات میری ٹھیک ہے. ادھر دیکھیے جناب یہ ہمارا پیارا بندہ ہے. دیکھیں میں جو بات سنا رہا ہوں وہ سنیے گا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر جھکانے کے لیے بار بار کوشش کی. سر جھکاؤ سر جھکاؤ سر جھکاؤ لیکن میرے حسین نے سر نہیں جھکایا. جب انہوں نے سر اقدس تن سے جدا کیا نا تو چاہیے تھا کہ سر نیچے کرتے لیکن نہیں کر سکے. ایسے حسینیت یہ سمجھ آئے گا. اپنے نیزے تے رکھ کے نا اپنے سیراں تو اونچا بھی حسین دا سر کر کے ٹرے جا. کمڑے ہو تانوں ہویا کہ تسی تے جناب علی تھلے کرن لگے سی. اے کی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی. میں کہ جن سمجھ آوے حسینی ہو بنتا. آپ کی خدمت میں گزارش ہے یہ حقائق تھے کچھ جو میں ابھی اس پر الحمدللہ 1 گھنٹہ بھی اور لگا رہا ہوں تو اللہ کے فضل سے حقائق آپ سنتے رہیں گے لیکن چیتا میں نے بیان کیے تاکہ ہمارا معلومات میں بھی اضافہ ہو, عقیدے کا بھی علم ہو اور اصل حقائق کا بھی علم ہو. لیکن مرکزی پوائنٹ اس پوری تقریر کا وہ یہ ہے ہم سب کو حسینی مشن پر عمل کرنا. کیا میں امید کروں کہ ہم عمل کریں گے. اللہ کریم ہم سب کی آج کی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم. مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں گے اور ہو سکے تو کافروں میں بھی سفر فرمائیے. 8, 9, 10 محرم کو کافر سفر کریں گے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام. اور اگر ہو سکے تو اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیے حافظ بھی بنائیے. فتنوں کا دور ہے, دین کے قریب رہیے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر. آمین. واخر دعوانا